حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور حکومت، اور صرف حضرت عمر کی حکومت میں ہی شیر اور بکری ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے، ایک ساتھ پانی پیا کرتے۔ شیر کی طاقت نہیں تھی کہ وہ بکری کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ لے۔ جس دن شیر نے بکری کو پھاڑا نا، بے ساختہ لوگوں نے کہا لگتا ہے آج عمر کا انتقال ہو چکا ہے۔ ایسا عدل کا بادشاہ جس نے اس دنیا میں انصاف قائم کر کے بتا دیا، خدا کا عدل قائم کر کے بتا دیا، اللہ اکبر، ایسا انصاف کا بادشاہ۔ ہاں، یہ راتوں کو سوتا نہیں تھا، یہ اپنے پاور کا غلط استعمال نہیں کرتا تھا، یہ اپنے مقام کا استعمال کر کے لوگوں پہ ظلم نہیں کیا کرتا تھا، یہ راتوں کو جاگ کر کے گلیوں کا چکر لگایا کرتا کہ کہیں میری حکومت میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں میرے حکومت میں کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا ہے، کہیں میرے حکومت میں کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مولانا مسلم صاحب کہہ رہے تھے کہ جب وہ گزر رہے تھے، ایک گلی سے گزر رہے، جب گلی سے گزر رہے تو گھر کے اندر سے آواز آ رہی تھی، ماں کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، دودھ میں پانی ملا لے۔ تو بیٹی کہہ رہی ماں عمر کا دور ہے۔ کہا عمر کا دور ہے تو کیا ہوا؟ عمر دیکھ تھوڑی رہا ہے۔ کہا عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا؟ عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ یار چھٹ جائیں گے اس دن گناہ کے لت، جس دن ہو جائے یقین کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کہ 4 دروازے 2 کھڑکی بند کر کے یہ سوچتے ہو کوئی نہیں دیکھ رہا، قرآن کہتا ہے یار یہ کس غم میں گمے ہیں، انہیں تو خدا دیکھ رہا ہے، کس خیال میں گم ہے یار، انہیں نہیں پتا کہ انہیں خدا دیکھ رہا ہے۔ جب یہ آواز حضرت عمر کے کانوں سے ٹکرائی، گھر آ گئے۔ صبح ہوئی، جب کل کا سورج نکلا تو اپنے بیوی سے کہتے ہیں اے میرے شریک حیات، تم کہتی تھی نا بیٹے کا رشتہ تلاش کرنا ہے؟ کہا جی کہتی تو تھی، رشتہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ مل گیا ہے۔ سبحان اللہ، رشتہ مل گیا ہے۔ کہتی ہے کون ہے خوش نصیب جو عمر کے گھر کی بہو بنے گی؟ کہا پتہ نہ پوچھ، بس چلنے کی تیاری کر۔ اللہ اکبر۔ اپنے بیوی کو نقاب پہنائے اور آئے اس خاتون کے دروازے پہ، جیسے تشریف لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اندر جانے لگی تو حضرت عمر کہتے ہیں اے میرے شریک حیات، اندر جا رہی ہو لیکن جانے سے پہلے یاد رکھنا، یہ مت کہنا کہ تو عمر کی بیوی ہے، یہ مت کہنا کہ تیری جس بیٹے کا رشتہ لے کر آئی ہے وہ عمر کا بیٹا ہے، یہ مت کہنا کہ اس کا ہونے والا سسر عمر ہے۔ اور آج ہم رشتے کیے کر جاتے ہیں نا، آج ہم رشتے کرتے ہیں نا تو اوقات دکھاتے ہیں، اوقات دکھاتے ہیں۔ ہاں، کسی کی بیٹی لینی ہوتی ہے، پوچھتے ہیں تیرے اوقات کیا ہے، کتنی زمین جائیداد ہے۔ اگر کسی کو بیٹا دینا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں تیری کتنی زمین ملکیت کے مالک ہے، ہمارے پاس اتنی بلڈنگیں ہیں، ہمارے پاس اتنی فیکٹریاں ہیں۔ او یار، ہم اوقات دکھاتے ہیں لیکن ایک فاروق اعظم ہے، ایک حضرت عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ کہہ رہے ہیں اے میرے شریک حیات، اندر جا رہی ہو لیکن جا کر کے یہ مت کہنا کہ تو عمر کی بیوی ہے، یہ جا کر کے مت کہنا کہ جس لڑکے کا رشتہ لے کر آئی ہے وہ عمر کا بیٹا ہے، یہ مت بتانا کہ اس کا ہونے والا سسر عمر ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہا ہے خلیفہ وقت کی بیوی ہے، اندر گردن جھکائی ہے، اندر جانے لگ جاتی ہے۔ وہ لوگوں، کسی کی بیٹیوں کا مذاق بنانے والوں، کسی کی بیٹیوں کا مذاق اڑانے والوں، آؤ دیکھو رشتہ کیسے مانگا جاتا ہے۔ خلیفہ وقت کی بیوی ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بیوی ہے، آدھی دنیا کی حکمران کی بیوی ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسے اندر گئی ہے، گردن جھکائی ہے، جا کر کے کہتی ہے خاتون ہم ایک سوال لے کر کے آئے ہیں، کیا ہماری بھی تمنا کو پوری کی جائے گی؟ کیا ہمیں بھی کچھ دیا جائے گا؟ ہم یہاں سے امید لے کر کے جانا چاہتے ہیں، ہم بھی یہاں سے کچھ لے کر کے جانا چاہتے ہیں، کیا ہمیں بھی کچھ دیا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہا ہے، خاتون کہتی ہے آنے والی کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ ہم ایک بیوہ ہے، ہمارے گھر پہ کوئی مرد نہیں ہے، ایک بیٹی ہے وہ بھی یتیم ہے، بتا بھلا یہاں سے کیا دیا جائے گا، بتا تجھے کیا تمنا پوری کی جائے گی؟ اللہ اکبر۔ اتنا کہا ہے، حضرت عمر بن خطاب کی بیوی ہے، اپنے دامن کو
لا کر کے کہا تھا اپنے بیٹی کو بھیک میں دے دیا جائے، اپنی بیٹی کو بھیک میں دے دیا جائے، اپنی اولاد کو بھیک میں دے دو۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے خاتون کی چیخ نکل جاتی ہے، کہتی ہے عجیب بات کرتی ہو، بھلا بیٹیاں بھی بھیک میں دی جاتی ہے، بھلا اولاد بھی کہیں بھیک میں دی جاتی ہے؟ کہا کہنا کیا چاہتی ہو؟ کہا اپنی بیٹی کا رشتہ عطا کر دیا جائے، اپنی اولاد کا رشتہ عطا کر دیا جائے۔ اتنا کہا کہ خاتون کہتی ہے بتا تو صحیح، بھلا اجنبی عورت کا رشتہ کیسے لے لو، کیسے ایک اجنبی عورت کو ہاں کہہ دوں؟ بتا تو صحیح تو کہاں سے آئی ہے، کس خاندان سے ہے، تیرا نام کیا ہے، کس گھرانے سے تعلق رکھتی ہے؟ اللہ اکبر، اتنا کہا ہے عمر بن خطاب کی بیوی ہے، مجبور ہو جاتی ہے، ہاتھوں کو جوڑ کر کے کہتی ہے خاتون راز کو راز رکھنا، میں کسی اجنبی گھرانے سے نہیں ہوں بلکہ امیر المومنین خلیفہ وقت کی بیوی ہوں، جس لڑکے کا رشتہ لے کر کے آئی ہوں وہ کسی اور کا نہیں بلکہ عمر بن خطاب کا بیٹا ہے، اس کا ہونے والا سسر عمر ہے۔ اللہ اکبر، اتنا سنا ہے چیخ نکل جاتی ہے، کہتی ہے ہائے میری قسمت، میں اتنا نصیبوں والی کہاں ہو کہ میری بیٹی عمر کے گھر کی بہو بنے، اتنا مقدر اچھا کہاں ہے کہ عمر کا بیٹا میرے گھر پہ دولہا بن کر آئے۔ او یار، اتنا خاتون نے کہا ہے تو عمر بن خطاب کی بیوی نے ہاتھ پکڑی ہے اور کہا چل دروازے پہ، وہ دیکھ عمر جا کر کے کھڑا ہے، دروازے پہ عمر کھڑا ہے، آ کر کے دیکھتی ہے دروازے پہ عمر بن خطاب ہے، ہاتھوں کو اٹھائے گئے، رب سے کہہ لگے گئے مالک خالی نہ لوٹانا، مالک آج خالی نہ لوٹانا۔ او یار، رشتے کیا کرتے ہو تو دولت مت دیکھا کرو، رشتے کیا کرتے ہو اوقات مت دیکھا کرو، اگر دیکھنا ہے تو نیک سیرت دیکھا کرو۔ ہاں، نیک سیرت دیکھا کرو بھائی۔ آج جب رشتے کرنے کی باری آئے نا، اوقات نہ دیکھا کرو۔ کہ جو میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر، اتنے پاورفل عمر، اتنے پاورفل، جس کے بارے میرے نبی نے کہا الشیطان یفر من ذل عمر، جس راستے سے شیطان عمر گزر جائے نا، شیطان کی طاقت نہیں کہ اس راستے سے وہ گزر جائے۔ وہ عمر غریب کے دروازے پہ ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہیں کہ مالک آج واپس نہ لوٹانا، واپس نہ لوٹانا، مالک دولت کا نہیں بیٹی کا سوال ہے، بیٹی کا سوال ہے۔ اللہ اکبر، جب حضرت عمر رونے لگے نا، خاتون عمر کو روتے ہوئے دیکھتے جیسے دیکھی، کہا بس کر عمر، بس کر، مت رو، جا اللہ نے تیرا سن لیا ہے، اللہ نے تیری دعائیں قبول کر لی، جا میں نے رشتہ قبول کر لیا ہے، بیٹے کو دولہا بنا کر لیا، سبحان اللہ، بیٹے کو دولہا بنا کر کے لے کر آ۔ اللہ اکبر، جب اتنا کہا نا، حضرت عمر آئے گھر، بیٹے کو دولہا بنایا، نکاح ہوا، بیٹے کا نکاح ہوا۔ توجہ ہے، توجہ ہے نا؟ ہاں، بس ذرا کہہ دیجئے یا رسول اللہ، زور سے، یا رسول اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، دولہا بنا، لے کر آئیں، نکاح ہوا۔ جب گھر لے کر کے گئے نا، ہاں، اب تاریخ پلٹ کر دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب غریب بیٹی کو دلہن بنا کر کے لائے نا گھر، تو بہو کو بٹھا کر کے کہنے لگے، پوچھتے بیٹی بتا میں تیرا کون لگتا ہوں، کون لگتا ہوں تمہارا؟ غریب تھی، یتیم تھی، رونے لگ گئی، رونے لگ گئی۔ پھر کہتی ہے رشتے میں تو آپ میرے چچا لگتے ہیں، رشتے میں آپ میرے چچا لگتے ہیں۔ کہا اور؟ کا گردن جھک گئی، کچھ نہیں کہہ رہی، خاموش ہے۔ کہتے ہیں بیٹی آج سے چچا بھی میں ہی ہوں، تمہارا باپ بھی میں ہی ہوں، سبحان اللہ، تمہارا باپ بھی میں ہی ہوں اور چچا بھی میں ہی ہوں۔ غریب تھی، یتیم تھی، خوش ہوتی ہے، گردن جھک جاتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں بیٹی بتا اس دن، اس رات کو ایسا کیا ہوا تھا جو تو کہہ رہی تھی کہ ماں عمر کا خدا دیکھ رہا ہے؟ اس دن، اس رات ایسا کیا ہوا تھا؟ بیٹی آج اس رات سے پردہ اٹھا دے، بتا کیا ہوا تھا؟ کہا بابا آپ کیسے جانتے ہیں، آپ کیسے جانتے ہیں؟ کہا اس دن میں تیری گلی سے گزر رہا تھا تو میں نے سنا۔ جب اتنا کہا نا تو وہ بیٹی کہتی ہے
بابا میری ماں مجھے کہہ رہی تھی بیٹی دودھ میں پانی ملا لے، تو میں نے کہا تھا ماں عمر کا دور ہے، تو پھر ماں کہہ رہی تھی بیٹی عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے، تو پھر میں نے کہا تھا ماں عمر تو نہیں دیکھ رہا لیکن عمر کا خدا ضرور دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، خدا ضرور دیکھ رہا ہے۔ اتنا کہا نا حضرت عمر رونے لگ جاتے ہیں، چیخ نکل جاتی ہے، کہتے ہیں بیٹی میں اتنے رونے لگے نا تو وہ بیٹی وہ غریب یتیم پریشان ہو جاتی ہے، کہتی ہے بابا آپ رو کیوں رہے ہیں، میں نے غلط کہہ دیا ہے کیا، میں نے کوئی غلطی کی ہے، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ اکبر اتنا کہنا تھا، حضرت عمر کہنے لگے ہیں بیٹی بس میں اسی لیے اسی بات پہ میں تجھے دلہن بنا کے اپنے گھر لے کر آیا ہوں، اسی بات پر میں تجھے اپنے گھر کی بہو بنا کر کے لایا ہوں۔ اے میری بیٹی عمر کو ہر روز فیصلہ کرنا پڑتا ہے، عمر کو ہر روز انصاف کرنا پڑتا ہے، عمر ہر روز ایک نیا عدالت قائم کرتا ہے، عمر ہر روز ایک نیا انصاف کرتا ہے، عمر ہر روز فیصلہ کرتا ہے۔ اے میری بیٹی اسی لیے میں تجھے لایا ہوں کہ جس طرح تو نے اپنے ماں کو کہا تھا ماں عمر کا خدا دیکھ رہا ہے، ماں سنبھل کے رہنا خدا دیکھ رہا ہے، اے میری بیٹی اگر کل کو عمر فیصلہ کے لیے گھر سے قدم نکالے تو کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے کہنا کہ بابا سنبھل کر فیصلہ کرنا خدا دیکھ رہا ہے، بابا صحیح سے فیصلہ کرنا خدا دیکھ رہا ہے۔ اے میری بیٹی اگر کل کو میرا قدم گھر سے باہر نکلے تو یہ مت سوچنا بادشاہ جا رہا ہے، یہ مت سوچنا کہ عمر بن خطاب جا رہا ہے، یہ مت سوچنا کہ خلیفہ وقت جا رہا ہے، بلکہ بیٹی میرا ہاتھ پکڑ کے کہنا کہ عمر ڈر کر فیصلہ کرنا خدا دیکھ رہا ہے۔ ہاں ڈر کر فیصلہ کرنا خدا دیکھ رہا ہے، لیکن ایسا کب ہوگا جب ہم اپنے لیے نا عورت کنیز فاطمہ تلاش کریں گے۔